تدبر قرآن کا نواں اصول یہ ہے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ اور معنی کا عمل کے ساتھ ایک ربط پیدا کر لیا جائے، اور وہ ربط اس نوعیت کا ہو کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن کا کوئی لفظ آئے تو ساتھ ہی اس کا معنی بھی آ جائے ذہن میں، اور جب معنی ذہن میں آ جائے تو ساتھ ہی اس کی عملی صورت بھی آ جائے۔ اس کو سائیکالوجی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کنڈیشنڈ ایسوسیشن، کہ آپ کا برین ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور ربط کریٹ کر لے کہ ایک چیز کے سامنے آنے سے یا یاد آنے سے دوسری چیز خود بخود یاد آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس سے خاص قسم کی خوشبو آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کمرے میں گئے اور کمرے سے ایک خوشبو آ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ زید یا عمر یا بکر خالد وغیرہ میں سے کوئی ایک جس کی خاص خوشبو ہے، آپ نے کہا یہاں وہ شخص آیا تھا؟ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہاں آیا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا کہ خوشبو اس کی آ رہی ہے، ہر انسان سے بدن سے الگ خوشبو آتی ہے نا، تو آپ کے ذہن نے اس خوشبو کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جب بھی اس طرح کی خوشبو آئے گی تو آپ کو لگے گا کہ یہاں قریب میں یا تو وہ بندہ بیٹھا ہے، یا یہاں وہ بیٹھا تھا اب چلا گیا ہے، یا اس کی کوئی چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ خوشبو اسی بندی کی ہے۔ کئی مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت تبلیغی جماعت نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو ہی مسجد میں انٹر ہوئے یا نماز کھڑی ہے تو نماز کے ساتھ شریک ہو گئے تو تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی، کیونکہ ان کے کھانوں کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو پوری مسجد میں پھیلی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، اب دیکھیں کھانے کی خوشبو آئی تو میرے دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ اس مسجد میں کوئی تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کنڈیشنڈ ایسوسیشن۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو پہلا گھنٹہ جب ختم ہوتا تھا تو ایک گھنٹی بجتی تھی، پھر دوسرے پہ 2، پھر تیسرے پہ 3، پھر وقفہ ہوتا تھا اس کے لیے گھنٹی بجتی تھی، پھر چھٹی ہوتی تھی تو اس کے لیے گھنٹی بجتی تھی۔ تو ہمارے دماغ نے چھٹی والی گھنٹی کے ساتھ اس طرح کا تعلق کریٹ کر لیا کہ جو ہی وہ گھنٹی بجتی تھی ہم فوراً بھاگ پڑتے تھے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ دن کے درمیان میں وہ گھنٹی بج جاتی تھی، جیسے کوئی ایونٹ ہے تو جلدی چھٹی دے دی، یا اساتذہ نے دعوت کرنی ہوتی تھی تو جلدی چھٹی دے دیتے تھے، تو اگر درمیان میں بھی وہ گھنٹی بجتی تھی تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کی گھنٹی ہے؟ چھٹی کی، چلو بھاگو بھائی۔ تو ہمارا دماغ ایک چیز، ہمارا جو ذہن ہے یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح تعلق بنا لیتا ہے کہ ایک چیز کے یاد آنے سے، سامنے آنے سے یا سننے سے دوسری چیز خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے کے لیے اس اصول کو اپلائی کریں کہ جب آپ لفظ پڑھیں تو آپ کے لفظ پڑھنے سے معنی ذہن میں آ جائے۔ اب لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح، جس طرح کسی کے بینک اکاؤنٹ میں 7 لاکھ روپے ہے، کسی کے 5 لاکھ روپے ہیں، کسی کے 10 لاکھ روپے ہیں، کسی کے 5,000 ہوں گے، اور کسی کا بینک اکاؤنٹ بنا ہی نہیں ہوگا، 1 روپے بھی بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کسی کے لیے 10 معنی ہیں ایک لفظ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا۔ ایک بندہ ایک آیت سے 15 معنی نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ اور کسی کے لیے ایک معنی بھی نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے یہ تو ہر روز پڑھتا ہوں، اس میں مجھے تو کوئی معنی نظر نہیں آیا۔ تو جب آپ لفظ پڑھیں تو لفظ کے ساتھ 1 معنی، 2 معنی، 3 معنی جتنی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ کو یاد آ جانے چاہیے۔ وہ کیسے یاد آتے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ تو لفظ معنی سے جڑ جائے، معنی عمل کے ساتھ جڑ جائے۔ بعض لوگوں کو تو لفظ کا معنی ہی نہیں آتا، اور بعض لوگوں کو معنی تو آتا ہے لیکن اس معنی کی عملی صورتیں ان کے ذہن میں نہیں آتی۔ جیسے بہت سارے ہم نے مدارس سے نکلنے والے فضلاء کو دیکھا کہ وہ لفظ بھی جانتے ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، لیکن عملی صورت ان کو اس معنی کی نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو کنڈیشنڈ ایسوسیشن ہے اس کو ہم عربی میں تذکر کہہ دیتے ہیں، یاد دہانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں، فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال باہر پھینکا،
جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آ کر چھوتا ہے، کوئی خیال آ کر چھوتا ہے، گناہ کی کوئی بات شیطان کی طرف سے آ کر ان کو چھوتی ہے، تذکرو، تو وہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں الفاظ اپنے معنی کے ساتھ تازہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں آیت کی روشنی میں مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اور اگر میں نے یہ شیطان کی بات نہیں مانی تو فلاں آیت کی روشنی میں مجھے یہ چیز مل جائے گی۔ تو چونکہ ان کو الفاظ کے معنی کا علم ہوتا ہے اور الفاظ اور معنی کا آپس میں ربط ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف لفظ کو بھی یاد کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں معنی تازہ ہو جاتا ہے، اور جب معنی تازہ ہو جاتا ہے تو اس سے خود بخود عملی صورت جس میں وہ اس وقت ہوتے ہیں، جس اسٹیٹ میں، اس سے نکلنے کی راہ پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا گناہ کا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، درمیان میں ایک کام ہے جس نے ان کی آنکھوں کو کھولا ہے، اور وہ کام ہے تذکرو، تذکر، یاد دہانی، ربط آیات کے ساتھ، معنی کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ پوری رات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وہ پڑھتے رہے اور پوری رات ختم ہو گئی، ایک آیت پہ پوری رات۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا کرو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پوری رات ختم ہو گئی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں کیا ایسے معنی ہے کہ آپ اس آیت سے آگے نہیں جا سکے پوری رات، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد سر اٹھاتا تو مجھے اللہ کی کوئی نعمت نظر آ جاتی، پھر میں آیت پڑھتا، پھر سر اٹھاتا، دوسری نعمت، پھر تیسری نعمت، پھر چوتھی نعمت، پھر پانچویں نعمت، اور اس طرح پوری رات گزر گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کے ذہن نے لفظ کو معنی کے ساتھ اور معنی کو عمل کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ انہوں نے لفظ پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ذہن نے بتایا نعمت اللہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت، علم بھی اللہ کی نعمت، نیند بھی اللہ کی نعمت، خود قرآن پڑھنا بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت، ہوا بھی اللہ کی نعمت، پانی بھی اللہ کی نعمت۔ تو جب وہ نعمت اللہ کا لفظ پڑھتے تھے تو ان کا ذہن اس معنی کی طرف چلا جاتا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اب قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ نعمتیں تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو باطنہ، دکھائی نہیں دیتی۔ تو نعمت کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اب وہ مفہوم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب لفظ پڑھتے تھے تو ان کا ذہن اس لفظ کے معنی کے ساتھ ربط پیدا کرتا تھا، اور جب معنی کے ساتھ ربط پیدا ہو جاتا تو ساتھ ہی عملی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، تو پوری آیت انہوں نے اسی آیت پہ گزار دی، کنڈیشنڈ ایسوسیشن۔ تو جب ہم قرآن میں اس طرح کا تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر اور زیادہ تدبر کھلتا ہے انسان کے اوپر۔ اب سوال آخر میں یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کا تعلق کیسے بنائیں، کیسے قرآن کے الفاظ کو معنی کے ساتھ جوڑیں اور معنی کو عمل کے ساتھ جوڑیں، عملی صورتوں کے ساتھ۔ تو اس بات کا جواب میرے پچھلے 2 اصول ہیں، پچھلی 2 ویڈیوز ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے بات کی ہے توقف پر، تکرار پر، کہ قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے بعد رک جائیں، بریک لیں، اس آیت کو بار بار ریپیٹ کریں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کسی اردو تفسیر سے اس کا معنی دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ اور دوسری چیز جو پچھلے ہفتے ویڈیو بنائی وہ تہذیب پر تھی، ایک ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر یا 3 ہفتوں کے اندر قرآن کریم مکمل کریں، کیونکہ جب آپ کے سامنے قرآن کریم بار بار پڑھا جائے گا، بار بار الفاظ آئیں گے، بار بار ان کے معنی آئیں گے، پورے قرآن میں اس طرح کے الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے لفظ کا معنی یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ جتنا آپ تکرار کریں گے، ریپیٹ کریں گے قرآن کی تلاوت کو، معنی کو، اتنا ہی زیادہ آپ کا ذہن معنی کو لفظ کے ساتھ جوڑ دے گا، اور آئندہ جب بھی آپ کے ذہن میں ایک لفظ آئے گا ساتھ معنی بھی آ جائے گا، اور جب معنی آئے گا تو ساتھ عملی صورت بھی آ جائے گی،
اور اس سے آپ قرآن پر عمل کرنے بھی لگ جائیں گے اور آپ کے لیے تدبر بھی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اور لفظ کا معنی کے ساتھ اور معانی کا عمل کے ساتھ ایک ایسوسیشن، ایک تذکر، ایک ربط اور ایک علاقہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔